اس نے ایک لیسن دے دیا, ٹاسک دے دیا بچوں کو چیزیں کرنے کے لیے. اوکے, ایک ٹیچر مینیج کر سکتا ہے 50 بچوں کو, 100 بچوں کو. یہاں پر بھیا ہمارے 20 بچوں کو 5 لوگ بمشکل مینیج کر پاتے ہیں. لازمی سی بات ہے, پھر ریحان اسکول ہو یا کوئی بھی اسکول ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, کسی بھی لیول سے, میں یہ سمجھتا ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو خود کو جدید علوم کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, اسی برق رفتار کے ساتھ اگر آپ نہیں چلیں گے تو وہ آپ کے لیے یوں سمجھے کہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اس چیز پہ آپ نے فوکس کر دیا کہ آپ یہ سیکھیں اور اس چھوٹی سی ایج میں اپنے ذہن میں صرف پیسے کو سوار کر لیں کہ جی آپ نے پیسہ کمانا ہے, دیٹس اٹ. تو یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ بچہ کیا مینٹلی اسٹریس نہیں لے گا پیسے کو لے کے اس ایج میں؟ لیکن جو کام آپ یہ کر رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام تو ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کے ہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, بورڈز ہیں, ان کے کام ہے, تو یہ کام تو ان کو کرنے چاہیے. ریحان اللہ والا یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ السلام علیکم ایوری ون, میرا نام ہے ایچ پی ساجد. آپ تمام لوگوں کو میں اپنی پوڈ کاسٹ سیریز آؤ کام کریں میں ویلکم کرتا ہوں. ہمارا اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد کہ ہم ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ گیدر کریں جن کا کسی نہ کسی شعبے کے حوالے سے کوئی بہترین قسم کا تجربہ ہے. ان کے تجربات سے ہم سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے مزید ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ملک کی بہتری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آج میرے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے عمران لیڈرشپ والا. آج ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے, ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ کتنا عرصہ ایسوسیٹ رہے, کن کن پروجیکٹس پر انہوں نے کام کیا اور آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں. السلام علیکم عمران, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ساجد, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور ونڈرفل پوڈ کاسٹ. اور مجھے آپ نے یہ موقع دیا میرے لیے بہت خوش آئند ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آؤ کام کریں مل کر, سیریز کو شروع کرنے کا ایکچولی مقصد, تو بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں اور آپ کی 8-10 سال کی ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. رائٹ. تو عمران, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ کتنے عرصے سے ایسوسیٹ ہیں اور کن پروجیکٹس پہ آپ نے کام کیا. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. ایکچولی مجھے گزشتہ 6 سال تقریباً ہو چکے ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک, اور میں نے ریحان فاؤنڈیشن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے, جن میں اگر میں تھوڑا سا ان شارٹ بتا سکوں تو سب سے پہلے نمبر 1 انٹرویو اسکول پر میں نے کام کیا, پھر اس کے بعد $100 انٹرن پہ میں نے کام کیا, پھر ساتھ ساتھ حال ہی میں جو کہ اب تک منسلک ہے انسان.پی کے انسان پارٹی میں ایز اے پولیٹیکل ٹرینر بھی میں یوں سمجھے کہ اب تک موجود ہوں الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انکیوبیٹر, ریحان اسکول کولنگی کیمپس یا جتنے بھی ہماری انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں ایز اے ماسٹر ٹرینر بھی میں کام کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور یہ گزشتہ 6-7 سال کی جرنی بہت امیزنگ رہی. امیزنگ اس لیے رہی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان 6-7 سالوں میں بہت کچھ سیکھا, اسپیشلی انٹرویو اسکول سے. $100 انٹرن کا جو پروجیکٹ تھا جس میں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میں نے بہت کچھ سیکھا. مجھے پتہ چلا کہ کس طریقے سے آن لائن رہ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایز ورچوئل اسسٹنٹ کام کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے پہلے جیسے کہ انٹرویو اسکول کا میں نے بتایا, تو اس میں نے جو سب سے زیادہ اپنی ذاتی شخصیت کے اندر چیز ڈیولپ کی وہ تھا بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ پلس کرینہ. تو یہ جو چیزیں تھیں میرے خیال سے میری آگے بڑھتی ہوئی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت کردار رہا. میں خوش قسمت تھا کہ اسٹارٹ میں ہی مجھے یہ اس طرح کے 2 پروجیکٹس ایسے مل گئے جس میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی خود کو نکھارنے کی, سنوارنے کی, بنانے کی. تو الحمدللہ پھر مجھے موقع ملا فزیکلی یہاں پر کراچی میں جناب ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ کام کرنے کا, جس میں پھر میں نے ان کے ادارے میں کام کیا اور اب تک موجود ہوں الحمدللہ. اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ایز اے انسان پارٹی پولیٹیکل ٹرینر کام کیا, ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کیا ان انسٹیٹیوٹس میں. اور حال ہی میں الحمدللہ میں ریحان اسکول منور کیمپس کا ایز پرنسپل بھی اپوائنٹ ہوا. زبردست. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ ریحان اسکول کے جو ہے آپ پرنسپل اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ہماری آڈینس سے جاننا چاہے گی کہ ریحان اسکول ہے کیا اور یہ ٹریڈیشنل اسکول سے ڈیفرنٹ کیوں ہے. صحیح, بہت اچھا سوال ہے ساجد بھائی آپ کا. ایکچولی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں دیکھنے والے ناظرین کو ریحان اسکول کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں, کیونکہ ہسٹری میں تبھی بتا سکتا ہوں جس کا پروف ایویڈنس چیزیں کچھ موجود ہوں. تو میرے پاس دکھانے کے لیے جو پروف ایویڈنس ثبوت جو موجود ہیں ریحان اسکول کے
وہ سمپلی آپ یوٹیوب پر جائیں اور یوٹیوب پر ریحان اسکول کے بارے میں سمپلی سرچ کریں. آپ کو 1 دہائی سے زیادہ پرانی، یعنی کہ 10 سال سے زیادہ پرانی، 11 سال 12 سال 13 سال پرانی ویڈیوز ریحان اسکول کے کانسیپٹ کے بارے میں ملیں گی. اگرچہ آپ گزشتہ 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کے حالات و واقعات اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں جو تھیں ان کے مطابق ریحان اسکول کی جو کوششیں اور کاوشیں تھیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ سر ریحان اللہ والا جو کہ فاؤنڈر آف ریحان اسکول بھی ہیں، تو وہ باقاعدہ خود اپنی ذاتی شخصیت کو لے کر وہ دور دراز کے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں کے لیے، ان علاقوں میں جہاں پر تعلیم کا انتہائی فقدان تھا، جو کہ آج بھی موجود ہے نو ڈاؤٹ، کیونکہ ہمارے پاس انٹیریئر سندھ کے علاقے، انٹیریئر پنجاب کے علاقے، جہاں پر آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس میں سر ریحان اللہ والا صاحب نے جو اپنی کوشش اور کاوش کی، میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. مجھے بہت اس کو دیکھ کر ایک تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس میں سمپل ABC کو سر ریحان اللہ والا وہ مسٹر بین کی طرح لائک A B اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو سیریز بنا کر انہوں نے الفابیٹس کی چیزیں اس میں ریکارڈ کروا کے ڈفرینٹ نامور جو انفلوئنسرز تھے اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے، ان کے ذریعے، جس میں مشہور و معروف مومو ہیں، ان کا ایک ڈرامہ اس وقت بہت زیادہ فیمس تھا، چلتا تھا. تو مطلب انہوں نے اپنی جانب سے اپنی سی ہر وہ کوشش کی جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تلک تعلیم کا پیغام پہنچ سکے، لوگ ایٹ لیسٹ اپنا نام تو لکھ سکیں. تو سر ریحان اللہ والا کا چونکہ خواب یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا جائے، تو انہوں نے ویڈیو کی اشکال میں چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنا کر پیش کی، چیزیں یوٹیوب پر اپلوڈ کی. پھر ایک چھوٹا سا 1100 نوکیا 3310 ٹائپ یا وہ پرانا 1100 ماڈل کا ایک موبائل فون تھا جس میں ویڈیوز چلا کرتی تھی. اس وقت نیا نیا وہ لانچ ہوا تو اس کا بہت چرچا تھا. تو پھر ان ویڈیوز کو اتنا عام کر دیا گیا فری آف کاسٹ. یہ جتنا بھی تھا اب تک فری آف کاسٹ تھا. سر ریحان اللہ والا صاحب کی یوں سمجھے کہ ذاتی فنڈ سے، ریحان اسکول ریحان فاؤنڈیشن کے فنڈ سے یہ ساری چیزیں کوششیں کاوشیں چل رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ چلتا رہا، چیزیں بدلتی رہی، وقت بدلتا رہا، ماحول بدلتا رہا. اس وقت انٹرنیٹ 2G اسپیڈ میں بھی برائے نام چلا کرتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ نوکیا 2700 کلاسک فون میں اس طریقے سے یوز کیا کرتے تھے کہ یوٹیوب چل گئی اوکے. تو یہ جو کوششیں اور کاوشیں تھیں تو ان کو دیکھ کر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مجھے تقویت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو ریحان اسکول چونکہ 1 دہائی سے زیادہ اس کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہے. پھر جیسے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں اور نت نئی جدت آتی گئی، تو پھر جدید علوم نے اس کا یوں سمجھے کہ پانسا پلٹ دیا. لازمی سی بات ہے پھر ریحان اسکول ہو یا کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کسی بھی لیول سے، میں یہ سمجھتا ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو خود کو جدید علوم کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، اسی برق رفتار کے ساتھ اگر آپ نہیں چلیں گے تو وہ آپ کے لیے یوں سمجھے کہ نقصان دہ ثابت ہوگا. جس کی ہمارے پاس ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نوکیا موبائل فون کی مثال موجود ہے اور دوسرے اس طرح کے کئی برانڈ نامور موجود ہیں جنہوں نے اپنے کام میں اپنی چیزوں میں جدت اختیار نہیں کی تو وہ آج برائے نام ہی رہ گئے. تو ریحان اسکول چونکہ شروع سے ہی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا اس رفتار کے ساتھ چلنا تو ویسے ہی بنتا ہے. تو ریحان اسکول کا یہ کانسیپٹ جو ہے پھر اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہا، نت نئی چیزیں آتی رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ یہ 2 سال پہلے ریحان اسکول کورنگی کیمپس کے نام سے پاکستان میں پہلا ریحان اسکول کا کیمپس لانچ ہو گیا، جس میں باقاعدہ طور پر ایک فزیکل بلڈنگ بنا دی گئی، جس میں باقاعدہ طور پر بچوں کو انرول کیا گیا. اور کورنگی کیمپس سے اسٹارٹ کرنے کا مقصد جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پر تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہو، جہاں پر ایک ایسے کلاس کا طبقہ رہتا ہو جو مڈل سے بھی نیچے ہے. تو میرے خیال سے نو ڈاؤٹ لوور کلاس بہت زیادہ ہے کورنگی میں، یہ سائڈ ایریاز میں. تو وہاں کے بچوں کو ایکچولی اپرچونٹیز دینا، وہاں کے بچوں کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اویئر کرنا اور مشن اور مقصد پر کام کرنا. تو ہم نے گزشتہ 2 سال پہلے اپنی آنکھوں سے ریحان اسکول کورنگی کیمپس کو بنتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے کورنگی کے بچے انرول ہوئے.
پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دور دراز کے بچے بھی کورنگی سفر کر کے 2-2 گھنٹے جاتے بھی دیکھے اور آج بھی جا رہے ہیں الحمدللہ. پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کورنگی کیمپس کو ماڈل کو لے کر سر ریحان کا جو مشن اور ویژن تھا اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ جب پیرنٹس اس کے ساتھ الائن ہوئے 100%, تو ہمارے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں مثالی جو اس وقت ہیں کچھ, جو کہ باقاعدہ طور پر اپنا ایک نام کر چکے ہیں, ایک مقام بنا چکے ہیں. کیونکہ نو ڈاؤٹ اگر آپ کا 10 سال کا 12 سال کا 14 سال کا بچہ دنیا بھر کے انٹرنیشنل اسپیکرز کے ساتھ آن لائن بیٹھ کر انٹرویوز کر سکے, پوڈ کاسٹ کر سکے, تو وہ اپنی کمیونیکیشن کو کس حد تک بہتر بنا چکا ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. جب اسٹارٹنگ میں ریحان اسکول کورنگی کیمپس تھا تو اس وقت بہت چیلنجز تھے, بہت ساری چیزوں کا سامنا تھا, بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا. تو سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ان چیلنجز کو فیس کیا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کیونکہ سسٹم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے نا, تو وہ یاد ہیں ساری چیزیں. بہرحال اس ہسٹری میں تو میں نہیں جاؤں گا, بہت ساری اس طرح کی باتیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کارلا رچمنڈ ہمارے پاس پاکستان آ گئیں. تو لازمی سی بات ہے یہ ہمارے سسٹم اور ماڈیول کو دیکھ کر, ہمارے بچوں کو دیکھ کر, ان بچوں سے انفلوئنس ہو کر لوگ باقاعدہ طور پر امریکہ اور اس طرح کے ممالک سے یہ سمجھے آنا شروع ہو گئے. یہ بہت حیران کن بات تھی میرے لیے. پھر میں نے دیکھا کہ ایلیسن نام کی ایک خاتون, وہ بھی امریکہ سے باقاعدہ طور پر, میں نے سنا ہے کہ لاہور میں انہوں نے بھی سکونت اختیار کر لی امریکہ کو چھوڑ کر. میں تو اس حوالے سے بہت امیز ہوا دیکھ کر, کیونکہ ہمارا ایک بچہ ریحان اسکول کورنگی کیمپس کا علمدار ابورک والا, جو کہ ایک چھوٹا سا بہت ہی معصوم کیوٹ سا بچہ ہے, اس نے ایلیسن کے ساتھ دوستی کی, انٹرویو کیا, پھر بہت سارے دوسرے بچوں نے کیا. تو ایلیسن نو ڈاؤٹ کہ بہت حیران ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں. بڑی مشہور وہ میم ہے نا, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ. تو نو ڈاؤٹ کہ ایلیسن نے بھی سوچا ہوگا یہ کہاں سے آئے یہ بچے. تو جب وہ کہاں سے آئے کا وہ جو سوال تھا نا, ایلیسن کو یہاں پر آنے پہ مجبور کر دیا. پھر اسی طرح گیبریل نامی ناسا کے ایکس جو ریٹائرڈ پرسن ہیں, 95 ایئرس کی ایج میں ہماری ایک اسی طرح کی بچی اسٹوڈنٹ جو کہ آمنہ ہمت والی کے نام سے, انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی, معصومیت سے, اپنی خوشی سے انٹرویو کیا. گیب کو آنے پہ مجبور کر دیا کہ بھائی پاکستان جاؤں, یہ کورنگی کیمپس ہے کیا چیز, یہ ریحان اسکول آخر ہے کیا. کیونکہ دنیا بھر میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں ساجد بھائی, یقین سے کہہ سکتا ہوں, دنیا بھر میں چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کی منازل طے کر چکی ہو, کتنی بھی, نو ڈاؤٹ پاکستان میں ریحان اسکول کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. بہت زبردست عمران کہ آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں پورا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ کب سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی, اور اس میں آپ نے ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ مراحل آپ نے ساتھ ساتھ دیکھے. تو اب مجھے تھوڑا سا, میں اس چیز کے بارے میں کیوریس ہوں جاننے کے لیے کہ آپ لوگ ایسا کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں جو ایک ٹریڈیشنل اسکول نہیں کر رہا. آپ کے اسکول کے بچوں کے پاس بیگز نہیں ہیں, کتابیں نہیں ہیں, میٹرک کی ڈگری نہیں ہے, تو ڈگری کے بغیر تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا ایز اے پاکستانی قوم. تو وہ آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے آپ؟ بالکل, بہت زبردست سوال ساجد بھائی آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے پیرنٹس کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات اکثر جنم لیتے ہیں, اور بہت ساری انکوائری آج کل جو آ رہی ہے ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ 90% پیرنٹس کا یہی سوال ہے. تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا, مجھے موقع دیا اس کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے. دیکھیں, ہمارے پاس ٹریڈیشنل اسکول سے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ نے پوچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس ٹوٹل جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ غیر روایتی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب غیر روایتی ایجوکیشن سے مراد کیا, ایک تو بک لیس ہے, پیپر لیس ہے, کاپی لیس ہے, پین لیس ہے. تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں, ہم بچے کو جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ کے تھرو اور موبائل فون کے تھرو. ہم بچے کو جو اویئر کر رہے ہیں اس کی ننھی سی عمر میں 8 سال سے لے کر 13 سال 14 سال تک کی عمر, اس چھوٹی سی عمر سے جو ہم بچے کو اویئر کر رہے ہیں ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے پاس جو کہ لیول 1 آتا ہے جس میں ہم بچے کو یعنی کہ ایڈمیشن کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ کون سی کلاس میں ہوگا. تو میں ان پیرنٹس کو یہی چیز ایکسپلین کرتا ہوں, دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بالکل ہے تو ایک اسکول,
لیکن ایک یہ غیر روایتی اسکول ہے. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یہ اس ایجوکیشن سسٹم کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے بچے نے بھاری بھرکم بیگ اٹھانا ہے, کتابیں لے کر جانی ہے اور کوئی 50 پیج لکھنے بھی ہیں, پڑھنے بھی ہیں, یاد بھی, کیونکہ اب بچے بور ہو چکے ہیں اس سے. لازمی سی بات ہے ان کا بور ہونا بنتا ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں پیرنٹس کے پاس اس طرح کے ٹولز, ڈیجیٹل گیجٹس موجود ہیں, موبائل فون, تو لازمی بات ہے بچے کی اٹریکشن وہاں پر ڈائیورٹ ہوتی ہے. بچہ کارٹون میں, موویز میں, اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مشغول ہوتا ہے. جب وہ ہوتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا. میرے پاس اس طرح کے پیرنٹس بھی آئے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیپ ٹاپ, موبائل فون چلا کے بہت خوش ہے, بہت ذہین ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسکول کے نام پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کتابوں اور پین کاپیز کے بارے میں, تو بچہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. تو بچوں کی جو توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے, تو کیوں نہ ان کی اس توجہ کو ہم پازیٹیو وے میں لے کر چلیں, بجائے بچے کو مارنے کے, بجائے بچے کو ڈانٹنے کے, کیوں نہ ہم اسی جس میں انٹرسٹ بچے کا کریٹ ہو رہا ہے تو اسی سے لے کر چلیں. تو ریحان اسکول اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ آپ کے بچے کا جو انٹرسٹ لیول ہے اسی کو لے کر چلنا. آپ کا بچہ موبائل فون, لیپ ٹاپ میں بہت زیادہ مانوس ہے, ہم بچے کے انٹرسٹ لیول کے مطابق ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. ہم بچوں کو جو بریک ٹائم ہوتا ہے ان کی مرضی کے مطابق کارٹونز وغیرہ بھی دیکھنے دیتے ہیں. ہم بچوں کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس میں وہ گرافک ڈیزائننگ, انٹرویوز, کمیونیکیشن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹول, جس میں اگرچہ آپ کا بچہ مثال کے طور پہ فلوئنٹلی انگلش نہیں بول سکتا, ہمارے پاس اس طرح کے کئی ٹولز ہیں جن میں سر فہرست سب سے مشہور تو کال اینی کے نام سے ہے, آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی پریکٹیکلی انگلش اس میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلش سکھانے سے, پڑھانے سے اتنی نہیں آتی جتنا پریکٹیکلی بولنے سے آتی ہے, بات کرنے سے آتی ہے. کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم پاکستانیوں کا, امریکہ, لنڈن, یو کے, وہ پیدا ہوتے ہی انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے. کیا اس کو کسی نے گرامر پڑھائی؟ کیا اس کو کسی نے انگلش سکھائی؟ نہیں. انوائرمنٹ, تو ہم بچے کی اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرتے ہیں, اس ماحول کو کریٹ کرتے ہیں کہ بچہ پریکٹیکلی انگلش میں بات کرنا خود بخود سیکھے اپنے انٹرسٹ کو لے کر. کیونکہ جب ہم اردو انٹرویوز کا ایک 250 کا 300 کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کروانے کے بعد جب انگلش انٹرویوز پر لے کر آتے ہیں بچے کو, تو اتنی پریکٹس ہم پہلے اتنی کروا چکے ہوتے ہیں کہ بچہ پھر انگلش میں انٹرویوز کرنے کے لیے تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو. اگرچہ مثال کے طور پہ آپ خود سوچیں, 12 سال کا ایک بچہ یا بچی اتنا فلوئنٹ نہیں ہے انگلش میں بات کرنے میں, لیکن اس کے سامنے ایک امریکہ کا, لنڈن, یو کے کا ایک بہت بڑا اسپیکر موجود ہے, اس کا وہ انٹرویو بچہ کر رہا ہے. اگر بچے نے ٹوٹی پھوٹی غلط انگلش بھی بول دی تو کیا ہوگا؟ بچہ ہے نا, بچہ ہے, بالکل. اور اس اسپیکر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے, اس اسپیکر کو یہ بھی پتہ ہے کہ بچہ پاکستانی ہے, تو اس کو تو خوشی ہوگی. وہ بجائے اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنے کے بہت زیادہ مانوس ہوگا. او مائی گاڈ, اتنا سا ننھا منا, اتنا کیوٹ سا یہ بچہ بچی مطلب میرے ساتھ انگلش میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ اس کو آتی نہیں ہے. تو وہ خوشی خوشی اس کے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو بھی سمجھ کے بہت اچھا سا جواب دے گا. صحیح. اچھا, ایک سوال یہاں میرا اور ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی ہم اے آئی ٹولز ہم یوز کر رہے ہیں, اس میں انگلش پہ بھی اس کو مہارت آ جائے گی, دیگر چیزیں بھی وہ مینیج کر لے گا. لیکن جو ایک ہم بات کرتے ہیں روایتی میں کہ جی بچے کو میتھ نہیں آئے گی, وہ آپ کیسے کور کریں گے؟ بچوں کو باقی جو دیگر نالج ہیں, جو ضروری ہے کہ بچوں کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, دیگر جتنے ہمارے سبجیکٹس ہیں اس کی بیسک نالج ہونی چاہیے, تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے بچہ مس کرے گا یہ ساری چیزیں, وہ کیسے کور کریں گے آپ؟ زبردست, بہت اچھا سوال ساجد بھائی. اس کو بھی ہم کور کریں گے ایسے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس لیولز ہیں. ہمارے پاس جو لیول 1 کے اندر بچے کا ایڈمیشن کرتے ہیں, اس میں ایک ٹاسک, ایک عدد یہ بھی ہے کہ بچے نے ایک عدد فیس لیس ویڈیو بنانی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے فیس لیس ویڈیو بنانے سے یہ ساری چیزیں کیسے کور ہوں گی؟ یاد رکھیے گا کہ ایک عدد فیس لیس ویڈیو بنانے میں بچہ جن پروسیس سے, جن ٹول سے گزرتا ہے نا, اس میں نمبر 1 چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی اس طرح کا آرٹیفیشل کا لے سکتے ہیں, گوگل بارڈ ہے, اور ایک نیا ٹول گوگل کا آیا ہے ریسنٹلی, اور ایک نیا ٹول بھی گوگل کا بھی حال ہی میں گزشتہ کچھ دن پہلے ہوا, گوگل جیمنائی ہے. تو کسی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے اس ٹول کو
اس کو چلانا اور سمجھنا آ جائے گا کہ بچہ جب اس کو پرومپٹ دے گا ایک لائن کا کہ رائٹ می ون منٹ اسٹوری، اور کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، تو وہ 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ سے بلکہ بہت پہلے وہ ایک دم سے بچے کو دے گا اور بچے نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ ٹول جو آتا ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ۔ ہم لوگ بچوں کو زیادہ تر 11 لیبس یا اس سے ملتے جلتے کئی اس طرح کے ٹول ہیں، گوگل آپ کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو فری ٹولز ہیں نا، وہ میں سمجھتا ہوں ہر روز سینکڑوں لانچ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کا فری ورژن اور فری ٹول، فری جو کریڈٹس ہیں نا، ان کو استعمال کریں، خوب استعمال کریں۔ ایک ختم ہو جائے دوسرا کریں، دوسرا ختم ہو جائے تیسرا کریں۔ ہم اس حوالے سے بھی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ بہرحال وہ بات کی ہے، اس ٹول کو بچے نے استعمال کیا، کاپی کیا، پیسٹ کیا، اس ٹول کو وہ چیز دی اور اس نے ایک وائس جنریٹ کر دی، ایک خوبصورت انگریز لڑکی کی آواز میں، ایک انتہائی ہینڈسم مرد انگریز کی آواز میں، کسی بھی آواز میں، ڈفرینٹ وائسز اس میں ہوتی ہیں۔ بچے نے اس کو استعمال کرنا سیکھا۔ اب آ جاتے ہیں 3rd نمبر پر اسٹوری پہ، کہ بچے نے وہ جو اسٹوری بنائی، مثال کے طور پہ گلاب جامن کے بارے میں، مثال کے طور پہ پاکستان کے بارے میں، مثال کے طور پہ K2 کے بارے میں، وہ جو اسٹوری اس نے لکھوائی چیٹ جی پی ٹی سے، کیونکہ ہمارے پاس جو 100 فیس لیس ویڈیو بنانے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان، کہ آپ نے پاکستان کی 100 فیس لیس ویڈیوز لازمی بنانی ہے، بلکہ میرے خیال سے شاید زیادہ ہی ہوگا، میرے معلومات کے مطابق مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہ جو پاکستان کے بارے میں 100 یا 200 ویڈیوز ایک بچہ بناتا ہے عمر کے اس حصے میں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، تو کیا ہسٹری کور نہیں ہو گئی؟ کیا پاکستان کی معلومات کور نہیں ہو گئی؟ پھر جو سب سے مزے کی بات ہے، پھر بچے نے جب اس مخصوص ٹاپک کے بارے میں یوٹیوب پر ریسرچ کی، کیونکہ فوٹیج تو چاہیے نا، پاکستان یا K2 کے بارے میں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں وہ ویڈیو بنا تو اس کو فوٹیجز چاہیے، ویڈیو فوٹیجز بھی چاہیے، تصویریں بھی چاہیے۔ بچے نے گوگل کیا، یوٹیوب کیا، فوٹیجز کو تلاش کیا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو 1 سال تک بچہ اس پروسیس سے گزرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ بچے نے چیٹ جی پی ٹی چلانا سیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ 1 لائن کا پرومپٹ دے کے میں اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں، میں اس کو 1 لائن کا پرومپٹ دے کر ویب سائٹ بھی بنوا سکتا ہوں، میں اس کو 1 لائن کا پرومپٹ دے کر دنیا کا مشکل سے مشکل سوال بھی تو پوچھ سکتا ہوں۔ ہم نے یہ اس کے ذہن میں پریکٹیکلی ڈالنا شروع کر دیا، زبردستی نہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا سلو پوائزن، اس طرح کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سلو لرننگ جو بچے کے ذہن میں پیوست کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ، کہ بچے کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ آگے چل کر اپنے انٹرسٹ لیول کے مطابق، میرے بچے کو میں نے لیول 1 2 3 4 سے تو گزار دیا، اس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، لیکن میرے بچے کا انٹرسٹ ہے جہاز بنانے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جہاز بنانے کا وہ جو پروسیس پچھلے جو 4 سال 7 سال ریحان اسکول میں بچے نے گزارے، تو کیا اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں یار بنا سکتا ہوں؟ مطلب کیا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر سکتا ہوں، میں یوٹیوب کا استعمال کر سکتا ہوں، میں گوگل کا استعمال کر سکتا ہوں، میں کال اینی کا استعمال کر سکتا ہوں۔ ان تمام سے ٹول دیے، مطلب یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، حیران ہوتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ فیسز ویڈیو کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی اس سے کچھ ہو نہ ہو، آپ کا بچہ چیتا ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ جیسے آپ نے بتایا کہ 100 ویڈیو کم از کم اگر بناتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہسٹری کے بارے میں ساری چیزیں وہ تو چلیں کور ہو گئی، بہت زبردست۔ سوال اگین وہی آتا ہے جو ہر پیرنٹس جاننا چاہتا ہے، ڈگری کیسے ملے گی؟ ہاں زبردست، بہت زبردست۔ سوری، مجھے اسی سوال میں کور کرنا تھا اس کو، آپ نے، میں نیکسٹ میں کر رہا ہوں، چلیں۔ اچھا، تو جیسے کہ ساجد بھائی ہم 4 سال یا 7 سال اس پروسیس سے جو بچے کو گزارتے ہیں نا، اس کے بعد یہ ان پیرنٹس کے لیے ہے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ بھائی ڈگری چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اتنے سالوں کی اس پروسیس سے گزارنے کا جو ہمارا مقصد ہے نا بچے کا، صرف لرننگ، صرف یہ چیزیں یا صرف بڑی بڑی یہ باتیں نہیں ہیں۔ ان سالوں کے اندر ہی ہم بچے کی منیمم جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے 50,000 روپے ماہانہ ارننگ پہ بچے کو لانا ہوتا ہے۔ اگر بچہ ان 7 سالوں سے گزرتا ہے اس پروسیس سے،
تو انشاءاللہ نو ڈاؤٹ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1 ملین پر منتھ ارن کر سکتا ہے. لیکن یہ تو چلے بہت بڑی بات ہو گئی نا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ اس عرصے کے دوران اتنی اماؤنٹ، چلے سب سے نچلے طبقے پہ آ جاتا ہے، 50,000 روپے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ڈگری سرٹیفکیشن کروائیں گے؟ نہیں، کوئی بھی پیرنٹ نہیں کروائے گا. 15 سال کی عمر میں ننھا منا سا آپ کا بچہ بچی 50,000 روپے گھر میں بیٹھ کے بنا رہا ہے. آپ بولیں گے یار کیا کرنا ڈگری سرٹیفکیٹ کا؟ بھائی اصل موٹیویشن تو پیسہ ہے نا. اصل مقصد تو زندگی کی ضرورت پیسہ ہے. جب بہت سارا پیسہ اس کے جوان ہونے تک، 18-20 سال کے ہونے تک ہو جائے گا، تو کوئی بزنس اسٹارٹ کرے، کوئی ای کامرس سے ریلیٹڈ چیزیں اسٹارٹ کرے. لیکن پھر بھی کیونکہ ہر بچے نے تو ملینئر نہیں بننا، یہ بات بھی ہے. ہر انسان اس طریقے سے اس کی لرننگ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے اڈاپٹ کر لے. تو ان پیرنٹس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس بچے کی سیٹسفیکشن کے لیے پھر ہم اس کو GED جنرل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، ایک امریکن ہائی اسکول کی ڈگری سرٹیفکیشن ہے، اس پروسیس سے بچے کو گزار کر اس کا آن لائن ایگزام دلوا کر اس کو وہ ڈگری سرٹیفکیشن دلوا دیتے ہیں، تاکہ بچہ اور پیرنٹس کم از کم ایٹ لیسٹ یہ سمجھ سکے کہ ہمارے بچے نے میٹرک کر لی، انٹر کر لیا، اور وہ پاکستان کے دنیا بھر میں ریکگنائز ہے. تو GED کے آپ نے بارے میں بتایا، جو کہ آپ نے بتایا کہ US بیسک ڈگری ہے، زبردست. تو اس کی تیاری کون کرائے گا؟ اس کا مراحل کب آئے گا؟ کیونکہ آپ نے جو اپنا پاتھ مجھے بتایا ہے اس کے اکارڈنگلی تو سارا پلان بچے کے صرف اس چیز پہ آپ نے فوکس کر دیا ہے کہ آپ یہ سیکھیں اور اس چھوٹی سی ایج میں اپنے ذہن میں صرف پیسے کو سوار کر لیں کہ جی آپ نے پیسہ کمانا ہے، ڈیٹس اٹ. تو یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ بچہ کیا مینٹلی اسٹریس نہیں لے گا پیسے کو لے کے اس ایج میں؟ دیکھیں، بچہ مینٹلی اس ایج میں پیسے کو لے کے اسٹریس تو تب لے گا جب وہ نہ کر پائے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ نہیں کر پائے گا تو لازمی سی بات ہے اسکول میں ہمیں بھی تو نظر آئے گا نا کہ بچہ اس ٹاسک کو، ان چیزوں کو کر ہی نہیں پا رہا. تو ہم بجائے بچے کا اتنا ٹائم خراب کرنے کے، پیرنٹس کا اتنا ٹائم خراب کرنے کے، ہم اس کو پہلے ہی سال میں یا سیکنڈ ایئر میں پیرنٹس کو بلا کر معذرت کر سکتے ہیں نا. وہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ دوسرے اسکولوں کی طرح بزنس بنانا اور صرف پیسہ ہی کمانا. کیونکہ ریحان فاؤنڈیشن گزشتہ 25-30 سالوں سے کام کر رہی ہے. سر ریحان اللہ والا جو 25-30 سال سے اس فیلڈ میں ہے، وہ تو فاؤنڈیشن کے اپنے خود کے ذاتی فنڈ سے اس طرح کے بے پناہ چیزیں کر چکے ہیں. تو ہمارا تو یہ مقصد کہیں دور دور تلک نہیں ہے، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے ریحان فاؤنڈیشن کے اسپیشلی بارے میں. تو ہم بچے کا اتنا ٹائم خراب نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ بچہ پیسے کی اس چیزوں کو لے کے اسٹریس میں آ جائے اور پریشان ہو جائے، اور پیرنٹس بھی پریشان ہو جائے. اوکے نہیں، فرسٹ ایئر میں نہیں ہوا تو اوکے سیکنڈ ایئر، اوکے تھرڈ ایئر، اوکے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بچے کی کیپیبلٹی ہمیں 6 مہینے میں نظر آ جائے گی، آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی مزید 6 مہینے ہم اپنی طرف سے کوشش کر لیں گے. اب ریحان اسکول منور کیمپس کی جو برانچ اسٹارٹ ہوئی ہے، میرے پاس دن بھر سینکڑوں والدین کی کیوری ہے، فزیکل بھی، آن کال بھی. ابھی میں نے اپنا فون، آپ نے دیکھا ہوگا، سائلنٹ پہ لگایا تھا، یاد ہے آپ کو. وجہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ انرول کریں، ہمارا بچہ. بھیا مقصد انرولمنٹ کرنا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ایک بڑے مشہور بزنس مین کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، اس میں اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا کہ پھر آپ یہ اور بزنس کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے، اور فیکٹریاں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ بزنس بنانا نہیں ہے میرے لیے، نہ ہی فیکٹریاں لگانا ہے. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے، انرولمنٹ کرنا چاہیں تو ہم 50, 100, 500 بچوں کی کر لیں. بھیا ان کو پڑھائے گا کون؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ ریحان اسکول منور کیمپس میں آج تک، جو 6 مارچ سن 2024 ہے آج تک میں نے ان پچھلے 1 مہینے میں 20 بچے انرول کیے. اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں رہا، کیونکہ ان 20 بچوں کے لیے مجھے کم از کم 5 سے 7 لوگ چاہیے ہوں گے، جو کہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 سے 5 لوگ تو آلریڈی آکوپائڈ ہیں ان بچوں کے لیے ٹاسک میں. ٹھیک ہے، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جن میں سینئر فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، ہمارے خود کے وائس پرنسپل بھی ہیں سر علی رضا پنجوانی صاحب،
وہ باقاعدہ خود فزیکلی بچوں کے ساتھ موجود ہیں ٹاسک کروانے میں, چیزیں کروانے میں. پھر میں بچوں کے ساتھ ہوں تو ایز پرنسپل, لیکن جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے مجھے کلاس کے اندر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزاری بھی ہوتی ہے. جب 20 بچوں کے ساتھ 4-5 لوگ ہم آکوپائڈ ہیں, اور مزید ہمارے تو اشتہار چل رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ کہ ہمیں مزید 5 عدد فیسیلیٹیٹرس کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ ٹاسک ایسے انوکھے ٹاسک ہیں جس میں ہمیں بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی اسی مقدار میں جتنے بچے ہوں, اگر اتنے ہی فیسیلیٹیٹر ہوں تو کیا کہنا, زبردست ہوگا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے روایتی اسکولوں کی طرح کہ 50-60 بچوں کا بیچ بنا لیا, ایک ٹیچر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پڑھا رہی ہیں. اب اس بیچاری ٹیچر کا بھی قصور نہیں, اس نے پڑھانا کیا ہے, وہی سلیبس بنایا رٹایا, اس نے ایک لیسن دے دیا, ٹاسک دے دیا بچوں کو چیزیں کرنے کے لیے. اوکے, ایک ٹیچر مینیج کر سکتا ہے 50 بچوں کو, 100 بچوں کو. یہاں پر بھیا ہمارے 20 بچوں کو 5 لوگ بمشکل مینیج کر پاتے ہیں. سر میرا یہ مسئلہ, سر میں نے لنک بھیج دیا, انٹرویو نہیں ہو رہا, سر یہ فیسز ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ فلاں فوٹیج نہیں مل رہی. اب بچہ تو بچہ ہے نا, لیول 1 کا بچہ آپ کو پورا سال پریشان کرے گا, پورا سال. بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو 3 مہینے میں 6 مہینے میں چیتے بن جاتے ہیں, ورنہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں. اور لازمی سی بات ہے اس میں ان کا پریشان کرنا بنتا ہے, کیونکہ ہم ایز اے ٹیچر بچے کو ٹیچ نہیں کرتے, ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر بچے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بطور سہولت کار, بچے کو سہولت دیتے ہیں. اوکے کیا ہوا بیٹا, یہ پریشانی, اوکے آئی ول بی ٹرائی, میں کوشش ہاں ایسے کرنا, او ونڈرفل, زبردست. ہم نے بچے کے اوپر کسی قسم کی سختی, کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ, کسی قسم کی ٹیچنگ نہیں کرنی, کیونکہ ٹیچنگ کے فیز سے تو بچہ گزر کے آ چکا ہمارے پاس. ماں باپ نے ٹیچ کیا, ان ٹیچرز نے آلریڈی جن اسکولوں سے بچہ ہمارے پاس آ رہا انہوں نے ٹیچ کیا. اگر یہاں پر بھی اسے ٹیچنگ کا انوائرمنٹ ملے گا تو بچہ یہاں سے بھی دل برداشتہ ہوگا. تو ہم بچے کو یہ والا انوائرمنٹ ماحول نہیں دے رہے, ہم بچے کو ریحان اسکول کا وہ کنسپٹ, وہ ویژن, وہ مشن دے رہے ہیں جو سر ریحان اللہ والا صاحب کی زندگی پر مشتمل ہے, جو انہوں نے دنیا کے 80 سے زائد ممالک کو گھومنے کے بعد حاصل کیا, جو انہوں نے دنیا کے 7-8 سے زائد ممالک میں ایز اے ریزیڈنٹ رہ کر حاصل کیا, جو انہوں نے دنیا کے 80 سے زائد ممالک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈفرینٹ ایونٹس میں, ڈفرینٹ گیدرنگز میں, ڈفرینٹ جگہوں پر حاصل کیا. اس زندگی پر مشتمل یہ ہمارا ایک کریکولم ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس مشن اور ویژن پر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی بہت بڑے کوئی ایجوکیشنسٹ کا بنایا ہوا کریکولم نہیں ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں. ہمارے پاس تو بھیا ہمارا خود کا بنا ہوا, ہمارے فاؤنڈر جناب ریحان اللہ والا صاحب کا, جن کی 1 دہائی سے زیادہ یوٹیوب کی ہسٹری پر چیزیں موجود ہیں, گوگل پر موجود ہیں, خود چیٹ GPT بھی بتا سکتا ہے آپ کو اگر پوچھے تو. ہم تو ان کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. چلے عمران, بہت زبردست کہ آپ نے پوری ڈیٹیل ہسٹری اور کیسے آپ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا. لیکن جو کام آپ یہ کر رہے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام تو ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کے ہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, بورڈز ہیں, ان کے کام ہیں, تو یہ کام تو ان کو کرنے چاہیے. ریحان اللہ والا یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ زبردست, بہت اچھا سوال ساجد بھائی. دیکھیں, میری والد صاحب سے بات ہو رہی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایجوکیشنسٹ ہیں اور ماشاءاللہ 36 سال انہوں نے ایز اے ٹیچر ہی سروس کی, وہ پرنسپل رہے. وہ ابھی حال ہی میں 3-4 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں اپنی پوسٹ سے. تو انہوں نے مجھے کال کر کے مبارکباد دی ایز پرنسپل اپوائنٹ ہونے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج تمہیں میں نے ایز اے پرنسپل کراچی جیسے بڑے شہر میں, پاکستان کا جو معاشی ہب ہے, اور ایک ایسے اسکول کا پرنسپل جس نے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں تہلکہ مچایا ہوا ہے. ہمارا جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے, بقول میرے فادر اکارڈنگ ٹو ہم, کہ بیٹا تمہیں نہیں پتہ ریحان اسکول نے باقاعدہ ہلایا ہوا ہے ایجوکیشن سسٹم کو ابھی. میں نے کہا ہیں ابا ایسے کیسے؟ بولے ایسا اس لیے
کیونکہ میں ڈفرینٹ ویڈیوز اکثر و بیشتر تمہاری دیکھتا ہوں اور اسکول کے حوالے سے دیکھتا ہوں. تو ہمارا جو لازمی بات ہے ٹیچرس کا، کیونکہ پرانے ہیں نا اور تجربہ ہے، سروس ہے، وہ جو بیٹھک میری ٹیچرس کے ساتھ ہوتی ہے یا جو ہمارے واٹس ایپ گروپس اور چیزیں ہیں ان میں جو ہماری ملاقات گپ شپ آن کال فون کال ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر دوسرے لوگوں کی بھی نظر ثانی میں ہے یہ چیز کہ اوکے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے بھیا. ہمیں تو موبائل چلانا نہیں آتا، کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایسے، ان کو موبائل چلانا نہیں آتا اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے موبائل فون میں اتنا. وہ کبھی کبھار بھائی کا فون لے کے تھوڑا بہت چلا لیا، یوز کر لیا، یا بہن سے لے لیا یا کسی سے لے لیا، ایسے کر کے وہ وقت گزاری کے لیے. تو یہ میرے والد صاحب کے الفاظ ہیں. تو پھر بات وہی آتی ہے کہ بالکل نو ڈاؤٹ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ ملکی ریاست کا کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کم از کم اتنی خوشی ہے، مجھے سر ریحان اللہ والا کا پرنسپل تو بہت بڑی بات ہے. میں ایک ادنا سے سپاہی ہوں اور مجھے ان کا سپاہی ہونے میں فخر ہے، اس سسٹم کا سپاہی ہونے میں فخر ہے. اور جو کہ میں گزشتہ 6-7 سالوں سے منسلک ہوں، چل رہا ہوں، تو مجھے فخر ہے کیونکہ میں نے اپنی ذاتی شخصیت میں اپنے بچوں کے لیے جو لرننگ پروسیس سے میں خود گزرا، اپنے بچوں کو گزارا اور الحمدللہ مجھے فخر ہے. تو نو ڈاؤٹ اداروں کا کام ہے، ملکی قوانین کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اگرچہ نہیں ہوتی تو کیا کریں، ہم کس کے آسرے پہ تو نہیں رہ سکتے نا. ٹھیک ہے. اب سر ریحان اللہ والا ہی کیوں کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے پوچھا، تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سر ریحان اللہ والا تو اس فیلڈ میں، اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی کو، جیسے کہ وہ خود کو ایز اے ایونجلسٹ کہتے ہیں کہ اس کی تبلیغ کرنے والے، وہ تو 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کو پچھلے 12-13 سال سے 14 سال سے اپنی تمام ذاتی کام امور اور چیزوں سے ریٹائرمنٹ کر کے یہاں پر انوالو کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر ریحان اللہ والا کوئی جاب نہیں کرتے، وہ کسی بھی چیز میں کہیں پر بھی بیٹھتے نہیں ہیں فزیکلی، وہ کوئی کام اپنا کسی بھی پوسٹ کے حوالے سے نہیں کرتے. وہ سمپلی ان کی مشاورت ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے سی او دوسرے ہیں، ہمارے سی او دوسرے ہیں، ہمارے تمام مینیجرز، ساری چیزیں اختیارات دوسرے لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اوکے میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. اوکے سر، ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم کرتے ہیں تو ہمیں 90% سے زائد اس میں اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں. ہمیں خود مزہ آتا ہے چیزوں کو دیکھنے میں، سمجھنے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر ریحان نے جو زندگی کے 25-30 سال اس میں صرف کر دیے، تو ان کی تو خواہش ہے، ان کا تو مقصد ہے. اور وہ صرف نام کے اللہ والے نہیں بلکہ ہیں ہی اللہ والے، کیونکہ لازمی سی بات ہے اس طرح کا کام، اس طرح کے مشن پہ، سبجیکٹ پہ کام کرنے والا کوئی اللہ والا ہی ہو سکتا ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی وسائل، اپنا ذاتی وقت، ساری چیزیں لگا کر اس مشن اور مقصد کی خاطر. کیونکہ ان کی میں نے پرانی ہسٹری کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اگرچہ ان کی زندگی پر بنی ایک 3 گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں جب دنیا کے ان ممالک میں جاتا تھا، دیکھتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، تو پاکستان کا ایک جو امیج نیگیٹو یا برا امیج آتا تھا، یہ باتیں سننے کو ملتی، تکلیف ہوتی تھی کہ کیوں، مطلب میرا ملک غربت کی اس لکیر میں اتنا پیچھے کیوں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. بس سر ریحان اللہ والا کی سب سے بڑی بات جس نے مجھے آج تک متاثر کیا ہوا ہے اور حیران کیا ہوا ہے وہ یہ کہ بھیا گورنمنٹ کی بات نہیں کرنی، اداروں کی بات نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں کرنی، یا اپنی بات کرو یا میری بات کرو، یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کا شروع سے یہ کانسیپٹ ہے، یہی مشن ہے کہ میں اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. تو وہ تو میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ تو اپنی ذات سے کام کر رہے ہیں کہ بھیا میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. کہ آج سے 4 سال پہلے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا نا فرسٹ ٹائم، تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا کیونکہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. 2 سال تو مجھے سمجھنے میں لگے تھے ان کو یہ ہیں کیا چیز. کیوں پھر جب میرا فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہوئی، مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا، اس وقت تو خیر یہ فیس بک لائیو، اسٹریم یارڈ لائیو، زوم لائیو نہیں ہوتے تھے، تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ اس وقت اسکائپ پر، مجھے آج بھی یاد ہے اسکائپ پہ لائیو کیا تھا سر ریحان نے ان کا انٹرویو کرنے کا. میں نے ان سے پوچھا بھیا یہ بتائیں آپ کو مل کیا رہا ہے، آپ ہیں کون، آپ کو اس سے فائدے کیا حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ میرے پاس وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا
اس میدان کا, اس فیلڈ کا نہ وہ شعور تھا نہ وہ علم تھا. تو ان کا سمپل شارٹ یہی جواب تھا کہ بھائی جان یہ میری ذہنی سیٹسفیکشن ہے, مجھے اس میں مزہ آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو میرے خیال سے ان کو اچھا لگتا ہے, یہ ان کی سیٹسفیکشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کام کریں. دیٹس آل. تھینک یو سو ویری مچ عمران. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ریحان اسکول کے بارے میں جاننے کے حوالے سے بھی, اور چونکہ میری خود پرسنلی بہت زیادہ مجھے کیوریوسٹی تھی, میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کیسے آپ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ فرسٹ آف اگین تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے وہ تمام ڈاؤٹس جو میرے ذہن میں گھوم رہے تھے وہ آپ نے کلیئر کیے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ساجد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا, کام کرنے کا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر دیکھنے والے پیرنٹس کے لیے, والدین کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا. اگرچہ وہ ریحان اسکول کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اپنے بچے کو آن لائن آف لائن کسی بھی شہر میں کسی بھی کیمپس میں انرول کروانا چاہیں. تو بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو ویری مچ ویورس. آئی ہوپ کہ آؤ کام کرے کہ اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ریحان اسکول کے بارے میں, اور مزید اگر آپ لوگوں کی کچھ کیوریز ہوں گی, کچھ کنسرنز ہوں گے تو آپ عمران لیڈرشپ والوں کو اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال مزید باقی نہ رہے. اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, تاکہ ہم اپنے آڈینس کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں اور ایک کولیبریٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر کے ہم اس ملک کو, قوم کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکیں.